آج میں پردہ اٹھانے جا رہی ہوں کچھ بہت ہی اہم حقیقتوں سے اور کچھ لوگوں کے چہروں سے نقاب اتارنا چاہتی ہوں۔ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں اور کون سی ایسی حقیقتیں ہیں جن کے بارے میں بات کروں گی تو میرے ولاگ کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ماڈرن کرٹک۔ پلوشا جی سے پلوں تک کا سفر، محبت سے نفرت تک کا سفر، امید سے نا امیدی تک کا سفر، حاصل سے لا حاصل تک کا سفر، خوش گفتاری سے بد زبانی تک کا سفر، تعلیم سے جہالت تک کا سفر۔ کس سفر اور گراوٹ کی بات کروں؟ مجھے تو یہ سوچ کر ہی دکھ اور افسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، کس نے کیا اور کس وجہ سے کیا۔ آخر اس کے پیچھے ایسی کیا وجہ تھی کہ وہ اس حد تک گر گئیں؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ میں کس کے بارے میں بات کرنے والی ہوں، کیونکہ آپ لوگ بہت ہی انٹیلیجنٹ اور سمجھدار ہیں۔ لیکن اگر نہیں سمجھے تو پھر غور سے سنتے رہیں۔ پھر کیا ہوا کہ 50-55 سال کی اور عمر کی عورت کا نام بگاڑنا پڑ گیا؟ کیوں اس کو ڈیفرنٹ القاب سے یاد کرنا پڑ گیا؟ تو پلوشا سے پلوں تک کے سفر کی بات کرتے ہیں۔ ادھر میں بات کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ کیا اگر آپ لوگوں کی اپنی ماں، بہن، باپ، بھائی، ساس، نند، دیورانی، جٹھانی، بڑی بہن، چھوٹی بہن، کسی سے اگر آپ لوگوں کی لڑائی ہو جاتی ہے یا آپ لوگوں کو اس کی بات پسند نہیں آتی تو کیا آپ لوگ نام بگاڑنے لگ جاتے ہیں یا آپ لوگ ان کو غلط القاب سے نوازنا شروع کر دیتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ اس پلیٹ فارم پہ جو کہ ورلڈ وائڈ دیکھا اور سنا جاتا ہے، ادھر آ کے یہ کام کس طرح کر سکتے ہیں؟ اور پھر آپ لوگ کرنے والے آپ لوگ کمنٹس میں آ کے اس کو لائک کر رہے ہیں، اس کے اوپر پلو، ہماری پلو، پیاری پلو، فلانی پلو۔ آر یو گائز کریزی؟ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کا آپ دوسرے کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے گھر کا کلچر شو کر رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کس طرح کے بیک گراؤنڈ سے ہیں، آپ کس طرح کے لوگ ہیں۔ پلوشا کوکس آفیشیل نے بہت سی غلطیاں کی ہیں، لیکن کم از کم وہ اس لیول پہ گری نہیں ہے۔ اگر سٹرائکس کا ہی ایشو تھا کسی چینل کو، یا وہ یہ کہتی تھیں کہ میرا کانٹینٹ نہ یوز کیا جائے، میں نے اس پہ بڑی محنت کی ہے، تو اس چیز کا وہ رائٹ رکھتی تھیں۔ ان کے پاس اس کانٹینٹ کا کاپی رائٹ تھا جن کو آپ لوگ یوز کرنے کی کوشش کر رہے تھے یا یوز کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی اپنی چیز کے لیے آواز اٹھاتا ہے یا بات کرتا ہے یا کوشش کرتا ہے کہ اس کو وہی صرف استعمال کرے اور کوئی دوسرا نہ کرے، تو اس میں ایسا کیا مذائقہ ہے کہ آپ اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرنی شروع کر دیں، آپ لوگ اس کو اس کے خلاف بولنا شروع کر دیں، آپ اس کی برائی کرنا شروع کر دیں، آپ اس کو معاشرے میں بدنام کرنے کی کوشش کریں، آپ اس کی ورک پلیس پہ اس کے لیے نازیبا الفاظ اور نازیبا القابات سے اس کو نوازنا شروع کر دیں۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور ایسے ہی کرنا چاہیے جیسے آپ لوگ کر رہے ہیں؟ اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ہی کرنا چاہیے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ لوگوں نے واقعی کسی بہت بڑی یونیورسٹی سے ایجوکیشن حاصل کی ہے، کیونکہ چھوٹی موٹی یونیورسٹی اس طرح کی چیزیں سکھا نہیں سکتی۔ اور پھر مجھے ایک حیرت اور ہوتی ہے، وہ یہ کہ محبت کا ڈھونگ کرتے کرتے آپ میں اتنی نفرت کیسے آ گئی؟ اگر آپ کسی کی محبت میں کوئی چیز اس کے جیسی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ آپ نے خود ایڈمٹ کیا ہوا ہے، تو پھر آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو محبت کے بدلے میں محبت نہ ملے تو پھر آپ نفرت دینا شروع کر دیتے ہیں؟ تو پلیز، محبت لین دین کی سٹوری نہیں ہوتی ہے، محبت تو محبت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ان سے محبت تھی اور آپ نے ان سے امپریس ہو کے ایک چیز شروع کی تھی اور وہ آپ کی نہیں ان کے جتنی چلی،
آپ ان کا نام لے کر اور آگے آنے کی کوشش کر رہے تھے، یا آپ کوشش کر رہے تھے کہ آپ ان کا نام لیں گے اور پھر ان کے سارے ویورز آپ کو دیکھنا شروع کر دیں گے، آپ کے دنوں میں سبسکرائبرز ملینز میں چلے جائیں گے، اور وہ سب نہیں ہوا، تو اس میں اس عورت کا قصور نہیں ہے، کیونکہ جو اس کو لائک کر رہے ہیں نا، آپ ٹھیک کہتے ہیں آپ لوگ، یہ اس سے میں اگری کرتی ہوں کہ وہ کووڈ کے دنوں کی سٹوری تھی، کہ جب لوگ گھروں میں باؤنڈ تھے، ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا، تو وہ ہر طرح کا کانٹینٹ دیکھ رہے تھے، گھریلو سیاستیں بھی دیکھ رہے تھے، کوکنگ شوز بھی دیکھ رہے تھے، اور پھر صرف جو ہے نا کسی کی ہر ٹائم بولتے رہنے کی آواز سن کے بھی لوگ خوش تھے کہ چلو کوئی بولتا ہے، کسی کی آواز آتی ہے۔ یہ بھی ایک سوشل انٹریکشن کا سٹائل لوگوں نے اس کو یہ سمجھ کے کہ یہ بھی ایک سوشل انٹریکشن ہو رہا ہے ہمارا، تو لوگوں نے اس کو اپنا لیا تھا، لوگ اس سے خوش ہو گئے تھے۔ یہ ان دنوں کے ملینز ہیں، میں اگری کرتی ہوں اس بات سے کہ آج کے 2023 یا 2024 میں اگر یہ ملینز کسی نے اکٹھے کیے ہوتے ہیں نا، تو وہ سراسر اس کی محنت ہوتی ہے۔ جیسے آپ لوگ محنت کر رہے ہیں، آپ بہت اچھی، آپ کے کام سے پتہ چلتا ہے کہ آپ محنت کر رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگ دن رات ان کے چینلز کو کھنگال رہے ہیں، پھر آپ ان کو کھنگالنے کے بعد ان میں سے نیگیٹیوٹی ڈھونڈ رہے ہیں، پھر آپ اس میں سے نیگیٹیوٹی ڈھونڈ کے اس کو اس کا اسکرپٹ بنا رہے ہیں، پھر آپ اس کا اسکرپٹ بنانے کے بعد اس کو وائس اوور کر رہے ہیں، اور جب آپ وائس اوور کر رہے ہیں تو وہ آپ کے دلوں پہ بھی تو آخر اثر کرتا ہوگا، وہ آپ کے گھروں پہ بھی اثر کرتا ہوگا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ کرٹیسائز کرنے کے لیے یا ریئیکشن دینے کے لیے یا کانٹینٹ ریویو کرنے کے لیے کسی کی پرسنل لائف بندے کا ریویو نہیں ہو رہا ہوتا، کانٹینٹ کا ریویو ہو رہا ہوتا ہے، اس کی کریٹیوٹی کا ریویو ہو رہا ہوتا ہے، تو جس چیز کا آپ ریویو کرتے ہیں ادھر تک ہی رہنا چاہیے۔ ان کے ماں باپ، ان کی ماں مر چکی ہیں، کبھی آپ لوگ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچیں، اللہ نہ کرے کسی کی ماں مر جائے، لیکن اگر فرض کریں کہ آپ لوگوں کی ماں ایسے مر جائے اور آپ لوگ نہ جا سکیں، کیونکہ مرنا برحق ہے، موت برحق ہے، ہر ایک نے مر جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ لوگوں میں سے کسی کی ماں مر جائے اور کوئی اس کے بارے میں آپ لوگ کہے کہ آپ تو ڈھنڈورا پیٹ رہی ہیں اور آپ فیک ایموشنز سپریڈ کر رہی ہیں، آپ لوگوں کو ایموشنل کر کے صرف جو ہے نا ویوز لینا چاہتی ہیں، اور آپ نے تو اپنی ماں کو ایک کانٹینٹ ہی بنا لیا ہے، ہر ٹائم ماں کی باتیں کرتی رہتی ہیں، تو لوگوں کو رلاتی رہتی ہیں آپ، تو آپ کے دل پہ کیا بیتے گی؟ ہمارے زندہ ماں باپ جو ہے نا، ہم ان سے دن میں ایک دفعہ فون کال نہ کر لیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ کچھ مسنگ ہے۔ تو جن کے مر جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے بارے میں کبھی سوچیں، اور پھر ان کے باپ کو آپ لوگوں نے اپنا کانٹینٹ بنایا ہوا ہے۔ چلیں، وہ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ جو دکھاتی ہیں لوگ اس کو کاپی کر لیتے ہیں، وہ جو دکھاتی ہیں لوگ اس کو کاپی کر لیتے ہیں، وہ کپڑے پہن کے آتی ہیں تو لوگوں کے گھروں میں تباہیاں ہو رہی ہیں، تو اگر وہ اپنے باپ کی جو ہے دکھا رہی ہیں کہ وہ اپنے باپ کی کتنی ٹیک کیئر کر رہی ہیں، اپنے باپ کی خدمت کر رہی ہیں، ان کا احساس خیال کر رہی ہیں، تو کیا لوگ یہ کاپی نہیں کریں گے؟ کیا اولاد اس کو کاپی نہیں کرے گی؟ کیا یہ اچھائی کا کوئی پہلو لوگ کاپی نہیں کرتے؟ ان کے ولاگز میں سے ساری کی ساری برائیاں ہی لوگوں نے کاپی کرنی ہیں، یا جس پہ پیسہ لگتا ہے، سو کالڈ منی، تو جس پہ پیسہ لگتا ہے، جو ڈالر وہ کما رہی ہیں، تو کیا وہ ڈالر ہی بس جہاں پہ لگتے نظر آتے ہیں لوگوں نے ان ڈالرز کے پیچھے ہی بھاگنا ہے، یا اسی چیز کی طرف جانا ہے جس پہ انہیں 4 پیسے لگانے پڑ جائیں گے؟ ادروائز جو ہے لوگوں کو اچھا کام کرنا نظر نہیں آتا۔ لوگ عوام ہماری اتنی ان پڑھ اور جاہل نہیں ہے جتنی آپ لوگ پورٹرے کر رہے ہیں اپنے ریئیکشن چینلز میں۔ پلیز
لوگوں کو ٹھیک ہے آپ لوگ کچھ زیادہ پڑھ لکھ گئے ہوں گے، لیکن ساری کی 90% کی 90% یا 100% عوام جو ہے نا وہ ان پڑھ جاہل نہیں ہے۔ یونیورسٹیز کی شکلیں دیکھ لینا یا یونیورسٹیز سے ڈگریز لے کے آ جانا نا، وہی صرف پڑھائی نہیں ہوتی۔ یونیورسٹیز کا جو عالم ہمارے ادھر چل رہا ہے نا وہ سب جانتے ہیں، اس لیے اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں ہمیں زیب نہیں دیتی۔ اگر ہم کریں گے تو ساری دنیا میں ہمارا امیج برباد ہوگا جو 90% ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جی عوام ان پڑھ جاہل ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ پی آر کیا ہے، اور پھر لوگ کیوں جو یہ وہ ایک دم سے اتنے مہنگے مہنگے اور ماریا بی کے کپڑے پہن کے تو ماڈلنگ کر کر کے دکھا رہی ہیں، اس کا پرپس کیا ہے؟ وہ تو اپنے منہ سے کہتی ہیں میں ارننگ کرنے آئی ہوں، میں ارن کرتی ہوں۔ تو جب وہ ارن کرنے آئی ہیں تو وہ جاب کر رہی ہیں، جب وہ جاب کر رہی ہیں، ماڈلنگ بھی تو جاب ہے، لوگ ماڈلنگ نہیں کرتے۔ آپ کے ٹی وی چینلز لوکل کیبل جو ہے نا ہماری ادھر پاکستان میں، انڈیا میں، وہ گھروں میں ہر کانٹینٹ جو ہے نا وہ 24/7 جو کپڑے وہ تو 4 سوٹ پہن کے دکھا لیتی ہوں گی۔ یہ آپ کے بگ برائڈل کٹورز اور سم تھنگ اور سارے یہ برانڈڈ شوز جو آتے ہیں نا، اور آپ کے ایون ڈراماز جو آتے ہیں ان میں کیا لوگوں نے کپڑے نہیں پہنے ہوتے، یا وہ مریم نواز کی طرح 700 کا سوٹ لے کے پہنتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر آئی ایم ویری امپریسڈ، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ لوگ کس لیول تک غلط سائڈ پہ لوگوں کا دماغ لگا رہے ہیں۔ لوگ یہ سوچتے بھی نہ ہوں، اگر کسی نے پرواہ بھی نہ کی ہو اس بات کی کہ جی مجھے وہی کپڑا چاہیے جو اس نے پہنا ہوا ہے، تو آپ لوگوں نے ان کے دماغ میں فیڈ کر دیا ہے کہ یہ جو پہنیں گی آپ نے اس کے لیے وہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کو وہی مل جائے۔ ماریا بی کا فلانا سوٹ، ماریا بی کا فلانا سوٹ، پلوشا کوکس سے تو زیادہ آپ لوگوں نے اس کی پروموشن کی ہے۔ تو کیا آپ لوگ بھی پی آر کے چکر میں ہیں؟ سچی بتائیے گا۔ ماریا بی سے کال کر لیتے ہیں، ان سے تھوڑی ریکویسٹ کر لیتے ہیں آپ لوگوں کے لیے، کیا خیال ہے؟ چلیں، باقی کچھ باتیں رہ گئی ہیں جس میں خوش گفتاری سے بدتمیزی تک کا سفر، تو وہ اس سارے میں ویسے آپ لوگوں کو نظر تو آ ہی گیا ہوگا کہ جو اس طرح کا کانٹینٹ کریٹ کرتا ہے تو وہ بد زبانی کس لیول کی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تعلیم سے جہالت تک کے سفر پہ بس ایک آخری بات کروں گی کہ بہت اچھی سٹارٹنگ کے ساتھ یہ گرل آئی، یہ ریئیکشن چینلز والے آئے تھے، بہت ہی اچھا کانٹینٹ پریزنٹ کر رہی تھی سٹارٹنگ میں، لیکن پھر انہوں نے شاید اپنی ڈگریز کی پروموشن کرتے جو اپنی تربیت تھی اور اپنی تعلیم تھی اس کو ایسا تالا لگایا ہے، کسی ایسے صندوق میں رکھ کے لگایا ہے، کیونکہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہاں رکھ دی انہوں نے اپنی وہ تعلیم کہ اب تو صرف جہالت ٹپکتی ہے، اور ایسی لیول کی جہالت ٹپکتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کہاں سے بات شروع کرتی ہیں، دلوں میں پہنچ جاتی ہیں، نعوذ باللہ غیب کا علم رکھنے لگ گئی ہیں، یا شاید کوئی جادو کرتی ہیں۔ پھر کہتی ہیں کہ وہ اس لیے ایسا کر رہی ہیں کیونکہ ان کے دل میں یہ چل رہا تھا، پلوشا جی نے اپنی ساس کے ساتھ اس لیے ایسا کیا کیونکہ ان کی دل میں ان کی برائی چل رہی تھی، فلانے نے اپنے دل میں یہ چھپایا ہوا تھا، دھماکے نے اپنے دل میں وہ رکھا ہوا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ دلوں کے بھید جانتی ہیں۔ تو نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، میں نے تو آج تک یہی سنا تھا کہ دلوں کے بھید تو صرف اللہ کی ذات جانتی ہے اور غیب کا علم بھی اللہ ہی رکھتا ہے۔ تو اگر کوئی پڑھا لکھا ہوگا تو اس کو بھی یہ بات کا علم ہوگا، تو اگر اس بات کا علم ہوگا تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کلیم کر دے، وہ یہ اپنے کانٹینٹ میں صرف یہ لفظ نہ کہے کہ میں کلیم کرتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، باتیں اسی طرح کی کرے اور اسی وے میں کرے کہ آپ کو لگے کہ جی اس کے پاس تو کوئی غیبی علم ہے جو یہ لوگوں کے دلوں میں جا کے تو ڈھونڈ لاتا ہے کہ اصل سٹوری کیا ہے۔
لوگ امپریسڈ ہیں، کمنٹس میں آ کے لکھتے ہیں واہ آپ نے ان کے دلوں کو صحیح پکڑا ہے. ہاؤ اسٹرینج گائز. پلیز ایک دوسرے کی نفرت سے تھوڑا سا اوپر ہو جائیں اور اپنے لیے بھی سوچ لیں. لوگوں کے ایمان کو چھوڑیں، اپنے کی فکر کریں. تھینک یو فار واچنگ.